السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سردی زیادہ پڑ رہی ہو تو بھائی تیمم کر لو، ہے نا۔ ایسے ہی کچھ سوالات مجھ سے پوچھے گئے ہیں کہ مفتی صاحب سردی زیادہ ہو، پانی بہت ٹھنڈا ہو تو کیا تیمم کر کے کمرے کے اندر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ چلو بتا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا رخصتیں ہمیں دی ہیں، شریعت کی طرف سے ہمیں کیا کیا رخصتیں، کیا کیا اجازتیں، سہولتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سردی زیادہ پڑ رہی ہو تو اسلام کہتا ہے گرم پانی کر لو، تو گرم پانی کر کے آپ وضو کر سکتے ہو، گرم پانی کر کے آپ غسل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر بھی صاحب آپ کو لگ رہا ہے کچھ اور ایکسٹرا سہولت ملنا چاہیے، تو اسلام نے ہمیں چمڑے کے موزے، لیدر ساکس، خفین کی اجازت دی ہے۔ یعنی آپ اگر وضو کرنے کے بعد لیدر ساکس کو پہن لیتے ہو تو پھر اب آپ کو 24 گھنٹے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے آپ لیدر ساکس کے اوپر مسح کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو مان لیجیے آپ فٹ فاٹ ہو، ایک دم کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ایک دم صحیح سلامت ہو، تو آپ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے تو گرم پانی سے کرو، لیکن بہرحال آپ کو وضو کرنا پڑے گا، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ بعض خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ مفتی صاحب سردیوں میں جو ہے نا ہم سر کو نہیں دھونا چاہ رہے، بس گردن سے نیچے ہم اپنے باڈی کو بھگو لیں، اگر وہ غسل کر لیں، سر کو نہ دھوئیں بس، کیونکہ بال جو ہے نا گیلے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو سکھانا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو کیا ہم ایسے غسل کر سکتے ہیں کہ گردن کو چھوڑ کے پوری باڈی کو واش کر لیں؟ تو غسل نہیں کہلائے گا یہ۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے تو آپ کو پورا ہی غسل کرنا پڑے گا۔ آپ بالوں کو چھوڑ دو یا مان لیجئے ایک ناخن کو ہی کیوں نہ چھوڑ دو، آپ ایک بال کے برابر بھی اگر سوکھی جگہ آپ چھوڑ دو گی نا جان کر، تو آپ کا غسل ہی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو غسل پورے نہانے کو کہتے ہیں، جیسا اسلام نے طریقہ سکھایا نہانے کا کہ 3 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالو، پھر اچھے طریقے سے نہا لو، کم سے کم 3 مرتبہ پانی آپ کی باڈی پہ پڑنا چاہیے کہ باڈی کا کوئی بھی حصہ بھیگا ہونے سے رہ نہ جائے، تو یہ غسل کہلاتا ہے۔ تو آپ کو پورا غسل کرنا پڑے گا۔ شریعت نے اتنی اجازت ہمیں دی ہے، ٹھنڈا پانی ہے تو گرم کر لو، اور آپ لیدر ساکس پہن سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سردی پڑ رہی ہے تو آپ تیمم کر لو۔ تیمم کرنے کی جو اجازت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ مان لیجئے کسی کو ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی پانی کا استعمال نہیں کرنا، اگر آپ پانی کا استعمال کرو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو جن لوگوں کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو پانی کے استعمال کرنے سے یا غسل کرنے سے، مان لیجیے اگر وہ غسل کریں گے ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے، پانی کا استعمال ان کو نقصان دے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ پانی کا استعمال نقصان دے گا، بیماری بڑھ جائے گی، یا مان لیجیے گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈے پانی سے اگر آپ غسل کرو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرو تو اس کی جان جا سکتی ہے، تب تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پانی ہی آپ کے پاس موجود نہیں ہے، پانی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں چل رہا ہے، تب تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ ایسے نہیں ہے جناب کہ سردی لگ رہی ہے تو آپ تیمم کر لو، ہے نا، تو یہ نہیں ہے۔ وضو کرو، آپ غسل فرض ہو گیا تو غسل کرو، آپ گرم پانی استعمال کر لو، باقی تیمم کرنے کی اجازت کنڈیشن میں ہے، عام اجازت نہیں ہے تیمم کرنے کی۔ تیمم کرنے کی جو کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں کہ آپ مان لیجیے بیمار ہو تب تو آپ، اور پانی کی ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، گرم پانی بھی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تب تیمم کر سکتے ہو آپ، ہے نا، یا پانی آپ کے آس پاس ایریے میں ہے ہی نہیں تب آپ تیمم کر سکتے ہو، یا ٹھنڈا پانی آپ کو نقصان دے گا تب تیمم کر سکتے ہو۔ تو مجھے امید ہے یہ وضو اور غسل کے مسائل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔